یہ جو ایدی صاحب کا حوالہ ہے یہ پاکستان کے حوالے سے نہیں ہم اس کو صرف دیکھ سکتے، یہ ایک بین الاقوامیت کا حوالہ ہے۔ ایک تو اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نوجوان بہت سارے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے ہم کس دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے جس میں 100 لوگ امیر ترین جو ہے، صرف 100 لوگ جو ہیں وہ اتنی دولت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی 1 سال کی آمدنی سے اس پوری دنیا کی غربت کو ایک نہیں 4 دفعہ ختم کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو اسٹیٹسٹک ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف 78 لوگ ایسے ہیں، 78 لوگ جو کہ اتنی دولت رکھتے ہیں جتنی اس دنیا کی آدھی آبادی رکھتی ہے، 3.5 ارب لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر ایک ایسا ملک امریکہ جو کہ 30 کروڑ پہ صرف مشتمل ہے، اگر اس کی ہم صرف ایکسپورٹ دیکھیں جو دنیا کی کھاتا ہے تو 70% کھاتا ہے، 70% ہم ایکسپورٹ اس کے لیے کرتے ہیں، وہ 70% ریسورسز ایکسپورٹ کی جو ہے وہ کھا جاتا ہے۔ اور امریکہ میں صرف 1% سے بھی کم لوگ زراعت کرتے ہیں، زراعت کا پیشہ جن کے پاس ہے 1% سے بھی کم، اور وہ اتنا غلہ پروڈیوس کرتا ہے کہ وہ سمندر میں بہا دیتا ہے زیادہ تر، اور جو شیلف پہ آتی ہے آپ کی جو ٹیبل کے اوپر جو خوراک آتی ہے اس میں سے 40% ضائع کرتے ہیں لوگ امریکہ میں۔ اس کا مطلب اصل میں پتا کیا ہے کہ اگر امریکہ اکیلا چاہے، اکیلا 30 کروڑ لوگ، تو وہ پوری دنیا کو کھلا سکتا ہے، پہنا سکتا ہے، گھر دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہونا چاہیے وہ سب کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہو نہیں رہا کیونکہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ اس کو ہونے نہیں دیتا۔ سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ یہی نظام چلے گا اور اس کے لیے پروفٹ کمانا ہے۔ تو بین الاقوامیت کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ صرف اپنی باؤنڈری کے اندر امریکہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نیشنل باؤنڈری کے اندر وہ امریکہ ہے، اس کے باہر دنیا میں جو مرضی ہوتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، سوائے اس کے کہ وہ منڈیاں بنائے، وہ اپنا مال بیچے اور وہ لوگوں سے بہت ہی کم معاوضے کے اوپر محنت طلب کرتا ہے۔ ہم لوگ اس کے لیے محنت کرتے ہیں بہت کم معاوضے پہ اور وہ ساری چیزیں بناتا ہے۔ یہ نظام ہے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ جب تک انسانی برادری کی بات نہیں ہوگی، بین الاقوامیت کی بات نہیں ہوگی، اس پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ اس پوری دنیا کو اون جو کرتے ہیں، ایک پوری دنیا ان کی ہے۔ یہ بارڈرز کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ کسی کا دل کرتا ہے یہاں سے گجرانوالہ چلا جائے، کسی کا دل کرتا ہے پیرس چلا جائے، کسی کا دل کرتا ہے وہ امریکہ چلا جائے۔ یہ کیوں روکا ہوا ہے؟ یہ سب اسی لیے کہ سرمایہ داری نظام کی وجہ سے لوگ ایون اس پلانٹ کے اوپر، اس دنیا کے اندر جو خدا نے ہمیں دی ہے اس میں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ تو انسانی برادری جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے اس دنیا کی۔ یہ وہ نعرہ ہے جو اٹھنا چاہیے اس وقت، اور اس نعرے کے علم بردار جو تھے وہ عبدالستار ایدی صاحب تھے۔ وہ رنگ، نسل، مذہب، ایون قومیت کے حوالے سے چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ وہ ایک سوشلسٹ تھے، وہ جانتے تھے کہ انٹرنیشنلزم جو ہے امپورٹنٹ ہے، لیکن آف کورس وہ اس ملک میں رہتے تھے تو وہ اس ملک کے اندر کام کرے تھے۔ کیا وہ لینن پیس ایوارڈ لینے گئے نہیں تھے رشیا؟ وہ گئے تھے، اور لینن تو پورے انٹرنیشنلزم کا جو ہے وہ علم بردار ہے۔ تو کل 2-3 دن پہلے میں بریگیڈی صاحب کے پاس، اور ایک ان کے ساتھ ہمارے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں پاکستان کی، کینسر کے بہت بڑے آدمی ہیں، وہ ایک نیا ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو سارے، جب میں نے کہا کہ ہم تو سوشلزم کی بات کرتے ہیں، ہم چیریٹی کو صرف اس تناظر میں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ہم بھی سمجھتے تھے، ہم ایک زمانے میں پروگریسو تھے سارے، بریگیڈی صاحب بھی ایک خاتون تھی اور یہ تینوں۔ تو میں نے کہا جی وہ تو ابھی بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا مشکل لگتا ہے یہ کام۔ تو میں نے ان سے کہا وہ کیسے مشکل لگتا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اب یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یہ ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے کیونکہ ورکنگ کلاس موجود ہے اس دنیا میں۔ جب تک ورکنگ کلاس رہے گی دنیا میں، سوشلزم بھی رہے گا، اس کی بات بھی رہے گی۔ تو وہ تو غربت کے اندر جھگڑے ہوئے سب لوگ۔ تو ہم آج جو ادھر موجود ہیں سارے، اگر نوجوانوں کو ایک بات صرف سمجھ آ جائے کہ یہ یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے، پھر ٹریڈ یونین سے، پھر
جو خاص ہمارے جو طبقات ہیں جو کہ اپنے آپ کو بہت زبردست سمجھتے ہیں, جو انگریزی بولتے ہیں, جو بہت پیسہ ہے جن کے پاس, جن کی جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, ان میں سے جب تک لوگ اس کام میں نہیں آئیں گے, پاکستان میں سوشلسٹ جمہوریت کی بات جو ہے اس کا کام یا اس کا جو اعلان ہے وہ بڑا نہیں ہو سکے گا. یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو ہمیں ماننا چاہیے. اس لیے نوجوانوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے بدلنی انہوں نے ہی ہے, اور وہ ہر واک آف لائف سے, ہر انسٹیٹیوشن سے, ہر طبقے سے ان کو آنا پڑے گا اور اس میں شامل ہونا پڑے گا. اس کے بعد ہی اصل بیانیہ بنے گا جو بائیں بازو کا ہے, اس کے بغیر نہیں بن سکے گا یہ. تو آج اگر ان میں سے کوئی لوگ جو بھی موجود ہیں, اگر ان میں سے کوئی سوشلسٹ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی آگے کام کر سکتا ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے کا دل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے کا دل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. زمین جل رہی آسمان جل رہے, جلی منزلیں کارواں جل رہے. خریدی امیروں نے جنت جہاں میں, غریبوں کے دونوں جہاں جل رہے, غریبوں کے دونوں جہاں جل رہے, جہاں جل رہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے کا دل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. غریب کی ایک قوم ہے, غربت ہے جس کا نام, غربت ہے جس کا نام. اس قوم کو ترقی عالم سے ہے کیا کام, عالم سے ہے کیا کام. سب مفلسی کے مارے ایک دوسرے کے بھائی, مزدور یا کسان ہو یا مولوی سپاہی, یا مولوی سپاہی. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, تاکہ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. ہر قید سے انسان کو میسر ہوگی روزی, میں نے تھوڑا چینج کر دیا. ہر قید سے انسان کو میسر ہوگی روزی, ہر کھیت کے ہر خوشائے گندم کو بانٹ دو, ہر کھیت کے ہر خوشائے گندم کو بانٹ دو. سرفروشی کی تمنا دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے کا دل میں ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دل میں طوفانوں کی ٹولی اور نسوں میں انقلاب, انقلاب, انقلاب. ہم غریب وطن ہے, کوئی ہمیں روکو نہ آج, کوئی ہمیں روکو نہ آج. ہم کسان مزدور ہیں, ہم سپاہی, ہم سالار. دور جو رہ پائے ہم سے کم کہاں منزل میں ہے, دور جو رہ پائے ہم سے کم کہاں منزل میں ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازو کے ساتھ رہیں گے. سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے,
دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔